کہ کیا کسی پر ولی اور پیروں کی سواری آ سکتی ہے؟ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جن پر کہتے ہیں کہ پیروں کی سواری آ رہی ہے۔ یہ بے بنیاد چیز ہے، غلط چیز ہے، اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس کا شدت کے ساتھ رد کیا ہے۔ کوئی بھی ولی اور کوئی بھی پیر کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سواری آتی ہے تو ان کو کہتے ہیں ہماری عقل غائب ہو گئی ہے اور نہ جانے کون کون سی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں بزرگان دین، تو ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تم کو پریشان کریں، تم کو اڑا کر لے جائیں یہاں سے وہاں اور تم کو جو ہے وہ نچائیں اور تمہاری عقل کو ختم کر دیں اور کیا کیا کروائیں۔ یہ سب ان کا کام نہیں ہے۔ وہ تو مدد کرتے ہیں یار، ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں ہم مصیبت کے وقت پکارتے ہیں تو وہ مدد کرتے ہیں، تو وہ ہماری مصیبت کے وقت سہارا ہے کہ وہ ہم کو پریشان کرنے والے ہیں۔ یہ بے بنیاد چیز ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں دراصل ان پر شیاطین یا خبیثوں وغیرہ کا سایہ رہتا ہے اور وہ لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کسی اور کا نام بتا دیتے ہیں، اپنا نام چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ سب ہوتا ہے، کوئی پیر اور کوئی ولی کسی پر سوار ہو کر ان کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں انہیں جو ہے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ قبر پر اگربتی جلانا کیسا ہے؟ قبر پر یا اس کے ارد گرد اگربتی جلانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگربتی جو ہے نا اس میں آگ ہوتی ہے اور قبرستان میں آگ جلانے سے لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو قبر کے ارد گرد یا قبر پر اگربتی جلانا بالکل نہیں چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ ہاں، قبرستان کا جو راستہ ہے آپ اس راستے پر اگربتی اگر اس نیت سے جلائیں کہ راہ گزرنے والوں کو جو ہے خوشبو ہو اور خوشبو پھیلے اور ان کو اچھا لگے، اگر اس نیت سے جلا رہے ہیں تو یہ کار ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اصالہ ثواب کے لیے اگربتی جلانا ضروری ہے یا پھر مرحوم کے نام پر اگربتی جلانا ضروری ہے، تو یہ سب بے بنیاد چیز ہے، ایسی کوئی اصل نہیں۔ وہ خوشبو کے لیے ہے تو ایسی جگہ پہ آپ لگا رہے ہیں کہ خوشبو پھیل رہی اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ جائز ہے اور کار ثواب ہے، لیکن وہاں قبرستان کے ارد گرد قبر پر یا قبر کے ارد گرد لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک سوال ہے کہ انتقال پر کیا 40 دن گھر ناپاک رہتا ہے؟ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو گھر کو چونا دیا جاتا ہے اور اسے پاک کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، انتقال کی وجہ سے کسی کا کوئی گھر ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ انتقال کے بعد 40 دن تک جب تک چہلم نہ ہو جائے تو گھر ناپاک رہتا ہے اور جہاں پر مردے کا انتقال ہوا وہ جگہ ناپاک رہتی ہے، اور انتقال کے 40 دن کے بعد گھر کو چونا لگایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو یہ بے بنیاد چیز ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ کسی بھی کا انتقال ہوا تو اگر اس وقت نجاست وغیرہ جہاں پر لگی ہے بس وہ حصہ ناپاک ہے، اسے دھو دیا گیا، بس پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا پورا گھر ناپاک ہے اور 40 دن کے بعد آپ کو اپنے پورے گھر کی پینٹنگ کرنی پڑے گی، چونا لگانا پڑے گا، تو یہ سب فضول خرچی ہے، بے بنیاد چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ مزار پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ مزار پر سجدہ کرنا سخت حرام ہے۔ کچھ جاہلوں ان پڑھوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مزار پر جاتے ہیں اور مزار کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اگر عبادت کی نیت آپ نے اس وقت کر لی تو یہ آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور کافر و مشرک کہلائیں گے، اور اگر تعظیم کی نیت سے آپ سجدہ کرتے ہیں تو سخت اور سخت حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مسلمان کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ چیز آپ دھیان میں رکھیں۔ تو جو لوگ مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس سے باز رکھیں، باز رہیں وہ، اور جو ہے دور سے ہی، ادب کا تقاضا یہ کہ دور سے فاتحہ وغیرہ پڑھ کر زیارت کر کے آپ چلے جائیں۔ جتنا زیادہ قریب ہوں گے مزار کے اتنی جو ہے بے ادبی کا امکان پیدا ہوگا۔ تو مزار پر سجدہ کرنا سخت حرام ہے۔